السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب کی فیملی؟ ٹھیک ٹھاک؟ تو جی آج کوئی کم از کم 4 سے 5 دن بعد سورج نکلا ہے، لیکن وہ بھی بہت کم دھوپ ہے۔ 2 دن سے میں نے اپنے ہسبینڈ کے کپڑے دھو کے رکھے تھے پر وہ سوکھ ہی نہیں رہے نا، سو فائنلی رات میں نے انہیں لاؤنج میں رکھ کے تو پنکھا چلا دیا۔ 11:30 بج رہے ہیں، ہیلپر ابھی تک آئی نہیں، اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں شامی۔ دال ½ کلو تھی، میں نے اسے صبح ہی بھگو دیا تھا۔ اب آپ لوگ یہاں سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے اپنے پچھلے ولاگ میں آپ لوگوں سے کہا تھا کہ جی جتنا ہو سکے چکن کم کر دیں، اور یہاں پہ میں خود ہی چکن کے شامی بنا رہی ہوں۔ اچھا کیوں بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو جو ہے نا آگے چل کے بتاؤں گی۔ 1 کلو چکن ہے اور ½ کلو دال۔ اچھے طریقے سے ان دونوں کو میں نے دھو لیا نیم گرم پانی کے ساتھ۔ اس کے بعد جو ہے میں نے اس میں مناسب پانی ڈالا، کیونکہ دال میں نے صبح سے بھگوئی ہوئی تھی تو کافی سافٹ ہو چکی تھی۔ 1 سے 1.5 کٹی ہوئی پیاز، لہسن، ادرک، اور اس کے ساتھ سوکھا دھنیا، نمک، لال مرچ، ہلدی پاؤڈر اور گرم مسالہ پاؤڈر، اور اس کے ساتھ جو ہے میں نے تھوڑا سا ثابت گرم مسالہ بھی ڈال دیا۔ یہ دیکھیں 2-3 لونگ تھے، دال چینی تھی، زیرہ تھا۔ ویسے میں استعمال کر لیتی تھی نیشنل کا شامی مسالہ، لیکن جو ہے اب دوسری بار ایسا ہے کہ میں مسالہ وہ ایڈ نہیں کر رہی، میں گھر کے مسالے ہی ڈال دیتی ہوں نا۔ اور آج جو ہے وہ بچے گھر تھے بیکاز کل رات کو بچوں کے اسکول میں تھا فنکشن، بون فائر اور ڈنر وغیرہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں مقدس، حشام اور جو چھوٹا میرا بیٹا ہے سعدی، یہ تینوں گئے تھے۔ اور آج ہے 9 میٹرک والوں کا نا، علینا آج جائیں گی، تو کل بچے وہاں گئے تھے سو اس لیے آج ان کا آف تھا، تو میں نے صبح سے ہی لگایا ہوا ہے بچوں کو کاموں پہ۔ علینا جو ہے وہ ڈسٹنگ کر رہی تھی اچھے طریقے سے، حشام اپنے شوز جو ہے وہ صاف کر کے رکھ رہے تھے، کیونکہ حشام کو اپنے جو فٹ ویئر ہے نا ان سے بڑا پیار ہے۔ ان کے پاس جو شوز ہوں، سینڈل ہوں، یہ کہیں سے بھی ہو کے آتے ہیں نا تو نیکسٹ ڈے پہ اچھے طریقے سے اسے صاف ستھرا کر کے نا پھر رکھتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ مقدس جو ہے نا اتنا اچھا فریج سیٹ کرتی ہے۔ سبزی آج آئی تھی تو میں نے مقدس کو لگا دیا، کیونکہ مقدس جو ہے نا بہت اچھے طریقے سے سبزی وغیرہ سیٹ کر کے رکھتی ہے۔ بس جی ہم لوگ روٹین والے کام کر رہے تھے کہ ہیلپر آ گئی، اور ساتھ ہی میں نے دوپہر کے لیے جو ہے وہ ہانڈی بھی چڑھا دی۔ میں بنا رہی تھی مٹن آلو کا شوربے والا سالن۔ مٹن میں نے اچھی طرح دھو کے اس میں حسب ضرورت پانی ڈالا، 1 پیاز کاٹ کے ڈال دی، لہسن ادرک ڈالا، اور ڈرائی مسالوں میں نے لال مرچ، نمک، سوکھا دھنیا، ہلدی پاؤڈر اور گرم مسالہ ثابت بھی میں نے ایڈ کیا، زیرہ، 2 لونگ تھے، تھوڑی سی کالی مرچیں اور 1 بڑی الائچی۔ وہ نا ہم پنجابیوں میں کہتے ہیں نا وڈا گوشت چھوٹا، تو اس حساب سے میں نے آج چھوٹا گوشت بنانا تھا۔ ½ کلو منگوایا تھا، لیکن آپ کی بہن دیکھیں بڑی ٹیلنٹڈ ہے، اس ½ کلو میں سے جو ہے وہ میں نے 3 سالن بنانے تھے، 1 بنا چکی ہوں، 1 ابھی بنا رہی ہوں۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو کہتی ہوں تھوڑا کھا لیجئے لیکن کوشش کریں کہ اچھا کھانا کھائیں۔ اچھا جی یہاں پہ میری ہیلپر بھی آ چکی تھی۔ آج بچے گھر تھے تو ہم جلدی اٹھے تھے، ہم زیادہ لیٹ نہیں سوئے۔ ہم لوگوں نے ناشتہ وغیرہ کر کے 11 بجے تک کچن وچن کلین کر لیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اپنا ولاگ بھی سٹارٹ کیا، ساتھ ہی جو ہے ہم لوگوں نے روٹین والے کام بھی شروع کیے۔ یہ شوز ہیں، ایک جو ہے علینا کا ہے، ایک میرا ہے۔ یہ بہت میلے ہو چکے تھے کیونکہ میں واک وغیرہ میں بھی اسے پہن رہی تھی، تو میں نے کیا کیا جی، ½ بالٹی گرم پانی لے کے اس میں سرف ڈالا اور 1 چمچہ سوڈا ڈالا، اور اس کے بعد اس شوز کو ہم بھگو دیں گے۔ اب اسے 1-1.5 گھنٹہ جب ہم بھگو دیں گے تو کیونکہ یہ جو ہے نا سافٹ مٹیریل کے شوز ہیں، اوپر سے یہ واشیبل ہیں، بیکاز ہر شوز ایسے نہیں ہوتے جسے آپ واش کریں۔ 1-1.5 گھنٹہ بھگونے کے بعد جب ہم اسے کپڑے دھونے والے برش سے تھوڑا سا اچھے طریقے سے ہم اسے صاف کریں گے تو یہ بالکل نیٹ اینڈ کلین ہو جائیں گے نا۔ تو میں نے سوچا کہ آج اگر ٹائم ہے تو میں یہ بھی کر لوں، کیونکہ آج ہمارے پاس کوئی 4 سے 5 دن بعد دھوپ نکلی ہے۔ یقین کریں بہت زیادہ سردی ہے، اوپر سے گیس نے اتنا تنگ کیا ہے، صرف 2-2.5 گھنٹے آتی ہے۔ اب اس 2-2.5 گھنٹے میں گیزر بھی چلانا ہوتا ہے کہ پانی گرم ہو جائے، اس کے بعد ہماری کوکنگ بھی ہونی ہے، گھر کے دوسرے کام بھی ہیں، تو یقین کریں بڑی پرابلم ہے نا۔
اچھا جی، یہاں پہ جو ہے شامی میرے کافی حد تک اس کا پانی ڈرائی ہو چکا تھا، اور جو میرا مٹن تھا وہ بہت اچھے طریقے سے گل گیا تھا، اس کا بھی پانی خشک ہو گیا تھا۔ اب جب اس کا پانی اچھی طرح خشک ہو گیا تو میں نے اس میں ڈالا آئل، اور آئل ڈالنے کے بعد ہم اس کی بھنائی کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، 5-7 منٹ کنٹینیو ہم اس جو ہے مٹن کی بھنائی کریں گے۔ میرے پاس اب یقین کریں کوئی خاص ریسیپیز نہیں ہوتی، بیکاز مجھے خود کو بھی یہ پتہ ہے کہ میں کوکنگ میں زیادہ ایکسپرٹ نہیں ہوں، بس اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے کہ اتنا بنا لیتی ہوں کہ بچے اور ہسبینڈ جو ہے وہ شوق سے کھا لیتے ہیں۔ سو اچھے طریقے سے جو ہے میں نے اس کی بھنائی کی، ساتھ ساتھ شامی دیکھ رہی تھی، شامی میرے آلموسٹ ڈن ہو چکے تھے۔ اب جب میں نے آئل میں اس کی بھنائی کر لی تھی گوشت کی، تب میں نے جو ہے اس میں ایڈ کیے آلو۔ اچھا، آلو بھی آپ آئل میں ڈال کے گوشت کے ساتھ تھوڑی سی بھنائی کریں گے نا تو آئل جو آلو ہوتے ہیں نا اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اندر سے۔ اللہ جنت نصیب کرے، میری امی اس طرح بنایا کرتی تھی اور جمعے والے دن بناتی تھی وہ، تو اب یقین کریں اب تو ہمارے ہاتھوں میں تو خیر وہ بات نہیں ہے جو ہمارے بڑوں کی تھی، تو ان کے سالن کی جو خوشبو تھی نا پورے گھر میں پھیلی ہوتی تھی، اتنی اچھی لگتی تھی۔ اور اسی لیے مجھے بھی جو ہے نا زیادہ ڈرائی سالن پسند نہیں ہیں، لوگ کھاتے ہیں اچھے بھی لگتے ہیں، کڑھائی اس طرح چیزیں، مجھے نا شوربے والے سالن بہت اچھے لگتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہاں پہ 3 عدد ٹماٹر تھے جو میں نے اچھی طرح گرائنڈ کر کے رکھے تھے، یہ ڈالنے کے بعد میں اس کی اور اچھے طریقے سے بھنائی کروں گی۔ اور یہاں پہ ساتھ ہی جو ہے میں تھوڑے سے آلو بھی فرائی کر رہی تھی حشام کے لیے۔ یہ بہت اچھی ریسیپی آلو کی، آلو کو تھوڑا موٹا موٹا اس طرح کاٹ کے، ایک ٹماٹر اور آدھا پیاز کاٹ کے آپ اس طرح ڈال دیں، اس کے بعد سوکھا دھنیا، نمک، مرچ اور تھوڑا سا جو ہے نا اچار گوشت مسالہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو وہ ڈال دیں، اور اس کے بعد اسے اچھی طرح مکس کر کے آپ ڈھک کے پکائیں۔ یہ بہت ہی مزیدار سے جو ہے وہ بن کے تیار ہوتے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ جو آپ کے فرائیڈ آئٹم ہو نا اس طرح کے، اس میں آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں، یہ والا کوکنگ آئل استعمال نہ کیا کریں۔ ساتھ ہی میں نے علینا کو جو ہے وہ بھنائی پہ لگا دیا کہ بیٹا آپ ساتھ ساتھ بھونتے جائیں۔ اب بھنائی میری فائنل اسٹیج پہ تھی، تو اس کے بعد میں نے جو ہے اس میں آدھا چمچ جو ہے گرم مسالے پاؤڈر کا ڈال دیا، بہت اچھے طریقے سے میرا مسالہ تیار ہو چکا تھا۔ شامی میرے آلموسٹ ڈن ہو چکے تھے۔ اب اس کے بعد جو ہے جناب آپ کی بہن نے مسالے میں اچھے طریقے سے پانی ڈالا، اور اس کے بعد ہرا دھنیا خوب سارا ڈال کے میں نے اسے تھوڑی دیر پکایا، تو یہ لے ہے جی سالن کا فائنل لک۔ بہت مزے کا جو ہے وہ شوربے والا سالن تیار ہو گیا تھا میرا۔ پھر میں نے گرم گرم چپاتیاں بنائیں، بچوں کو کھانا دیا، اور یہاں پہ کوئی 1:30 بج رہا تھا نا، ہیلپر کام کر کے جا چکی تھی، اور ساتھ ہی جو ہے وہ میں نے شامی فائنلائز کی۔ میرا چاپر خراب ہو گیا اس مہینے، بجٹ نہیں بچا بالکل بھی کہ میں وہ صحیح کرواؤں، تو میں نے مسالہ ہاتھ سے پیس لیا، اور ساتھ ہی جو ہے ہرا دھنیا، ایک ہری مرچ، ایک پیاز کو پتلا سا کاٹ کے ڈالا، اور 2 انڈے ایڈ کر دیے۔ اس طرح انڈے ایڈ کرنے کا مجھے بڑا فائدہ رہتا ہے کہ بس پھر آپ فریزر سے نکالیں اور فرائی کر لیں، کیونکہ ہر وقت بھی انڈے اویلیبل نہیں ہیں، انڈوں کی پرائزز تو اتنی ہائی ہوتی جا رہی ہیں نا ڈے بائی ڈے، تو بس 2 انڈے میں نے ایڈ کیے۔ میں نے جو ہے شامی بنائے ہیں حشام کی وجہ سے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نے اور میرے ہسبینڈ نے پلاننگ کی ہے کہ ہم گھر سے چکن آہستہ آہستہ کر کے کم کرتے جائیں گے، اس کی جگہ مٹن، بیف، فش تھوڑا بنا لیں گے، لیکن اس طرح کی چیزیں جو ہے نا گھر میں بچوں کے لیے بنائیں گے۔ اصل میں کیا ہے کہ حشام جو ہے نا وہ مٹن، فش اور بیف یہ تینوں چیزیں نہیں کھاتا۔ اب یہ سٹوری آلموسٹ ہر دوسرے گھر کی ہے، ہر دوسرے گھر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسا بچہ ضرور موجود ہے جو یہ چیزیں نہیں کھاتا۔ اب میری جو سوچ ہے نا وہ تھوڑی سی چینج ہے۔ میں کبھی بھی جو ہے نا آپ یقین کریں بچوں پہ زبردستی نہیں کرتی۔ پہلے حشام فش نہیں کھاتا تھا، تو میں ڈیفرنٹ فارم میں کبھی فش کا سالن، کبھی ڈرائی فش بنا لی اس طرح، تو آہستہ آہستہ کر کے نا حشام نے کھانا شروع کی۔ اب میں اسے مٹن اور بیف کی طرف لے کے آؤں گی، لیکن یکدم جب آپ بچے پہ پریشر ڈال دیں، اب ایک چیز بچہ نہیں کھا رہا اور آپ سامنے رکھ کے کہیں گے نہیں آپ نے کھانی ہے، تو بچوں کا نا دل خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے، پھر بچے لائف ٹائم کے لیے اس چیز کو کھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے بچے نہیں کھاتے تھے، لیکن میں نے بہت طریقے کے ساتھ جو ہے نا انہیں ان چیزوں پہ لے آئی ہوں۔ تو
اب اگر مٹن بن رہا ہے یا بیف بن رہا ہے تو پھر حشام کے لیے آلو بنانے پڑتے ہیں. اب آلو کوئی اتنی اچھی چیز نہیں ہے نا. اب اس میں یہ ہے کہ دیکھیں دال فل آف پروٹین ہے، انڈے ڈالے ہیں میں نے، خوب سارا ہرا مسالہ ڈالا ہے، گرم مسالہ بھی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے. سو اس سے کیا ہے نا کہ چلیں اس آلو کی نسبت کم از کم یہ شامی ہیلتھی ہیں. اور میری ایک دو بہنیں ایسی ہیں جنہوں نے مجھ سے کافی دفعہ ریکویسٹ کی کہ آپ جو ہے بچوں کی تربیت پہ ولاگ بنائیں. اور یقین کریں اگر آپ میری بات سن رہی ہیں تو میں بہت جلد آپ کے لیے لے کے آؤں گی، کیونکہ بچوں کی تربیت کوئی ایک پوائنٹ نہیں ہے، بہت ساری باتیں ہیں. اور اگر میں اپنے گھر کی آپ سے بات کروں نا تو ٹو بی آنیسٹ میں نے اپنے بچوں کی تربیت میں جو سب سے مین چیز تھی نا وہ ہے رسپیکٹ. میں نے اپنے بچوں کو عزت دی ہے اور بہت دی ہے. مطلب کہ اگر میرے بچوں کی کوئی کمی ہے میں کسی سے ڈسکس نہیں کرتی، ایون وہ میری سگی بہن ہو یا میرا بھائی ہو. اکثر گھروں میں ایسے ہوتا ہے کہ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. میں کبھی بھی اپنے بچوں کی کوئی بھی بات کسی سے ڈسکس نہیں کرتی. نمبر 2، میں کسی بھی قسم کی بیہیویئر کا اثر اپنے بچوں پہ نہیں آنے دیتی. دیکھیں ہسبینڈ وائف کا جو ریلیشن ہے اس میں لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں. میرے اور میرے ہسبینڈ کے بیچ میں بھی لڑائی ہوتی ہے. اب اس میں کیا ہوتا ہے، میرے ہسبینڈ کی نیچر ایسی ہے کہ وہ زیادہ شور شرابہ نہیں ڈالتے، زیادہ بولتے نہیں ہیں، وہ خاموش ہو جاتے ہیں ایک دو دن کے لیے. اور میں اس طرح فیل کرواتی ہوں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. میرے ہسبینڈ کی لڑائی کے بعد یا میری کسی سسٹر یا برادر کے ساتھ کوئی ایشو ہو، میں ذہنی طور پہ جتنی بھی ڈسٹرب ہونا، آپ یقین کریں میں کبھی اس کا اثر جو ہے اپنے بچوں پہ نہیں آنے دیتی، بچوں کو فیل نہیں کراتی. کیونکہ میرے پاس میری زندگی میں میرا سب سے بڑا جو اثاثہ ہے نا وہ میری اولاد ہے. آپ یقین کریں آپ کی اس بہن نے اپنے بچوں کے لیے بہت سارے مشکل مقامات پہ اکیلے جنگ بھی لڑی ہے، میں نے اکیلے بہت کچھ فیس کیا ہے. آپ کا اور میرا یوٹیوب پہ جو اب رشتہ بن چکا ہے وہ ایک فیملی والا رشتہ ہے. اور آپ یقین کریں میں آپ کے ساتھ کوشش کرتی ہوں کہ ہر بات شیئر کروں. میرے اپنے بچوں کو لے کے بہت سارے خواب ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ اتنا یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اپنے بچوں کو کسی اچھی منزل پہ پہنچاؤں گی. اور اس کی جو تیاری ہے نا وہ میں نے ابھی سے شروع کر دی ہے. میں آپ لوگوں کو بچوں کی تربیت پہ ایک نہیں بلکہ 2-3 بلاگز شیئر کروں گی جو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھی امید رکھا کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں. اور پھر کہوں گی بچوں کو نماز اور قرآن کی پابندی کی عادت ڈالیں. آپ لوگوں کے 80% مسئلے تو جی ایسے ہی حل ہو جائیں گے. تو جی شامی فائنل ہوئے تو حشام آ گیا کاؤنٹ کرنے کے مما کتنے شامی ہوئے. میں نے اسے منع کیا کہ بیٹا کھانے کی چیز کو کاؤنٹ نہیں کرتے نا. اینڈ شامی بننے کے بعد بچوں سے میں نے رکھوا دیے انہیں فریزر میں اور میں چلی گئی جی فریش ہونے کے لیے، کیونکہ صبح سے میں نے جو ہے اپنے سر میں تیل بھرا ہوا تھا. اچھا میں ایک بات بتاؤں آپ کو، جو حشام کرتا ہے نا وہی شادی کرتا ہے. اس لیے مجھے جب بھی کوئی بات امپورٹنٹ بات گائیڈ کرنی ہوتی ہے، سمجھانی ہوتی ہے تو میں حشام کو سمجھاتی ہوں. جو گھر میں ایکٹیویٹی اچھی بات حشام کرتا ہے وہ سیم ٹو سیم میرا چھوٹا بیٹا بھی کرتا ہے، یعنی کہ مجھے اسے سمجھانا نہیں پڑتا نا. اور اس کے بعد میں نے کچن صاف کر لیا، شامی ریڈی ہو چکے تھے، بچے کھانا کھا چکے تھے. اب میرا کرنے کا کوئی خاص کام نہیں تھا تو میں ریلیکس ہو گئی. علینا اپنی نائٹ کی تیاری کر رہی تھی. آج علینا والوں کی اسکول میں ہے بون فائر ڈنر نائٹ، تو اس پہ علینا نے اپنے لیے ڈریس نکالی. یہ تھی جی وائڈ لیگ جینس ہے اور اس کے اوپر یہ شرٹ ہے جو جینس کے اندر جائے گی، ٹکن ہو جائے گی، اور ساتھ ہی یہ لانگ کوٹ ہے. یہ میں نے علینا کو پچھلے سال لے کے دیا تھا تو تب بھی انہوں نے 1-2 دفعہ پہنا تھا. یہ بہت ہی خوبصورت ڈریسنگ لگتی ہے پہننے کے بعد نا. اینڈ اس کے بعد علینا کر رہی تھی اپنے ہیئر اسٹیٹ، میں نے بھی ان کی تھوڑی ہیلپ کی. دیکھیں بچیاں جب بڑی ہوتی ہیں نا تو اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں انہیں جانا چاہیے، کیونکہ میرے بچے نہ زیادہ کہیں نکلتے ہیں نہ ان کے فرینڈز ہیں. سو ایز اے لمٹ میں رہ کے مجھے پتہ ہوتا ہے کہ مجھے انہیں کتنی سپورٹ کرنی ہے نا. کیونکہ میری بچیوں کی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فرینڈ اور میں ہی ہوں. ہم لوگ ایک دوسرے سے ہر بات ڈسکس کرتے ہیں نا. میں ان کی ہمیشہ سپورٹ کرتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے. تو جناب یہ ہے آپ لوگوں کے لیے میرا آج کا ولاگ. اچھا لگے تو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا اور اسی طرح پیارے پیارے کمنٹس کرتے رہا کریں. آپ کے کمنٹس سے مجھے بہت بہت اچھا لگتا ہے.
اور مجھے احساس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی دعائیں میری زندگی میں شامل ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔